بغداد 977 عیسوی۔ شیخ شعیب کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ مسجد کے مینار سے افق پر جمے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک نورانی سایہ سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ مہکتے ہوئے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ شعیب، آواز گونجی، تمہارے خون میں ایک ایسا موتی پروان چڑھے گا جو تا قیامت چمکتا رہے گا۔ اس کا نام فرید ہوگا، وہ گنج شکر کہلائے گا۔ تمہیں اپنا خاندان لے کر ہندوستان جانا ہے۔ شیخ شعیب نے اپنے بیٹے یوسف کو جگایا۔ بیٹا، خواب سچ ہو گیا، ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ کشتی کے تختے سمندر کی موجوں سے لڑ رہے تھے۔ 40 دن کے سفر کے بعد جب سندھ کی سرزمین نظر آئی تو شیخ شعیب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر، ہم منزل پر پہنچ گئے۔ کوتوال 29 اپریل 1173 رات 3 بجے۔ قرۃ العین کے ماتھے پر پسینے کے موتی تھے۔ درد نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ دایا بی بی فاطمہ نے کمرے میں چراغ جلایا، مگر عجیب بات تھی، چراغ کی لو بجھتی رہی مگر کمرہ روشن ہوتا گیا۔ نور، دیکھو نور، بی بی فاطمہ نے حیرت سے کہا۔ بچے کی آواز گونجی، اللہ! سب حیران رہ گئے۔ بچہ رونے کی بجائے اللہ کا نام لے رہا تھا۔ دایا نے جب بچے کو اٹھایا تو اس کے ماتھے پر عربی حروف چمک رہے تھے، ھذا ولی اللہ۔ شیخ جمال الدین باہر نماز میں تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آیا جو ہمارے خوابوں کا ستارہ تھا۔ فرید کے جسم سے توانائی رخصت ہو رہی تھی۔ 40واں دن تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انہیں ایک غار میں بند کر دیا تھا، صرف پانی اور منہ میں پتھر۔ جب بھوک لگے پتھر چوس لینا، خواجہ صاحب نے حکم دیا تھا۔ فرید کے ہونٹوں سے لہو رس رہا تھا۔ پتھر سخت تھے مگر ان کی زبان پر ذکر جاری تھا، یا اللہ، یا اللہ۔ 40ویں دن جب خواجہ صاحب نے غار کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب منظر تھا۔ فرید کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ ان کے منہ سے پتھر نکالے، وہ چمک رہے تھے اور ان سے شہد کی طرح میٹھا رس ٹپک رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے پتھر چکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرید، تم نے پتھروں کو شکر بنا دیا، اب سے تم گنج شکر ہو۔ فرید اپنے مریدوں کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کشتی نہیں تھی، طوفان نے دریا کو خوفناک بنایا ہوا تھا۔ حضرت، آج پار نہیں جا سکتے، ایک مرید نے کہا۔ فرید نے دریا کی طرف دیکھا۔ اللہ کا دریا ہے، اللہ ہی راستہ دے گا۔ انہوں نے اپنا عصا دریا میں ڈالا، یا حیو یا قیوم۔ عجیب معجزہ ہوا، دریا کے پانی 2 حصوں میں بٹ گئے، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ مرید حیرت سے دیکھتے رہے۔ فرید نے قدم بڑھایا، وہ دریا کے درمیان سے خشک زمین پر چل رہے تھے۔ ایک بوڑھا مرید رونے لگا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیا۔ پاک پتن 1250 عیسوی، دھوپ بھری دوپہر۔ راجہ بھیم سنگھ نے آزمائش کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک جنگلی ہاتھی کو فرید کی خانقاہ کی طرف ہانکا دیا۔ ہاتھی غصے میں تھا، اس نے سونڈ اٹھائی اور چیخ مار کر ہاں۔ خانقاہ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، مگر فرید مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، محبت تھی۔ ہاتھی قریب آیا، فرید نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے بندے سلام۔ ہاتھی رک گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر فرید کے قدموں میں رکھ دیا۔ راجہ بھیم سنگھ یہ دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا، معجزہ، یہ معجزہ ہے۔ وہ فرید کے قدموں میں گر پڑا، مجھے بخش دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ خانقاہ کے باہر 100 سے زیادہ لوگ کھڑے تھے، بھوکے، پیاسے، نڈھال۔ فرید کے پاس صرف 10 روٹیاں تھیں۔ بی بی نے پوچھا، حضرت یہ سب کیسے کھائیں گے؟ فرید نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، جو روزی دیتا ہے وہی کھلائے گا۔ انہوں نے پہلی روٹی ایک بچے کو دی، پھر دوسری، تیسری۔ عجیب بات تھی، روٹیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ جب آخری شخص نے کھانا کھا لیا تو ابھی 50 روٹیاں بچی تھیں۔
ایک بوڑھی عورت نے فرید کے ہاتھ چومے۔ آپ فرشتے ہیں بابا؟ فرید نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں اماں، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ فرید اپنے 2 مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک شیر نمودار ہوا۔ مریدوں کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت بھاگ جائیں، مگر فرید ٹھہر گئے۔ شیر نے دھاوا بول دیا۔ وہ فرید کے قریب آیا، غرایا۔ فرید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اللہ کا بنا ہے تو، ڈر کیوں؟ شیر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ سے فرید کے قدموں میں لیٹ گیا اور اپنا سر ان کے پاؤں پر رکھ دیا، جیسے کوئی وفادار کتا ہو۔ ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرید نے شیر کو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جب تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ کی ساری مخلوق تمہاری ہو جاتی ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود نے فرید کو دربار میں بلایا۔ سونے کا تخت، ہیرے جواہرات، غلام، سب کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا، فرید یہ سب تمہارا ہے۔ فرید نے اپنی پھٹی ہوئی چادر کی طرف دیکھا، پھر سونے کے تخت کی طرف۔ سلطان، میرے پاس وہ خزانہ ہے جو تیرے پاس نہیں۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اللہ کی محبت۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس نے تخت سے اتر کر فرید کے قدموں میں بیٹھنا چاہا۔ مجھے بھی وہ خزانہ چاہیے۔ فرید نے مسکراتے ہوئے کہا، خزانہ تو تمہارے اندر ہے سلطان، بس تلاش کرنا ہے۔ پاک پتن کی زمین پھٹ رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ گاؤں کا واحد کنواں جو 100 برس سے پانی دیتا آیا تھا، اب اس کی تہہ میں صرف خشک پتھر تھے۔ رمضان علی، جو گاؤں کے سب سے بوڑھے تھے، اپنی ٹوٹی ہوئی چپل گھسیٹتے ہوئے خانقاہ پہنچے۔ ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، آواز بیٹھ چکی تھی۔ بابا، وہ فرید کے قدموں میں گر پڑے۔ کنواں سوکھ گیا ہے، ہمارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مویشی 3 دن سے پانی کے بغیر ہیں۔ فرید نے اپنی چادر کا کنارہ پانی میں بھگو کر رمضان علی کے ہونٹوں پر رکھا۔ اٹھو بابا، اللہ رحیم ہے۔ کنویں کے پاس پورا گاؤں جمع تھا۔ عورتیں کالے گھڑے لیے کھڑی تھیں، بچے رو رہے تھے، مرد مایوسی سے کنویں میں جھانک رہے تھے۔ فرید کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنا لمبا عصا نیچے ڈالا۔ عصا خشک زمین کو چھوتا رہا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں، ہونٹ ہلنے لگے۔ یا رزاق، یا وہاب، تیرے بندے پیاسے ہیں، تیرے رحم کے سمندر سے ایک قطرہ عطا فرما۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر زمین سے ایک دھیمی سی گڑگڑاہٹ آئی۔ کنویں کی تہہ سے بلبلے اٹھنے لگے، 1 2 پھر سینکڑوں۔ پانی! ایک بچہ چیخا، دیکھو پانی آ رہا ہے۔ کنویں میں پانی چڑھنے لگا۔ 10 منٹ میں کنواں لبالب بھر گیا، صاف، شفاف، ٹھنڈا پانی۔ رمضان علی نے پہلا ڈول کھینچا۔ پانی کا ایک گھونٹ پی کر وہ زور زور سے رونے لگا، یہ تو شہد سے بھی میٹھا ہے۔ آج تک وہ کنواں فرید کا میٹھا کنواں کہلاتا ہے اور ہر موسم میں لبالب بھرا رہتا ہے۔ خانقاہ کے صحن کا وہ بڑا برگد کا درخت جو 100 سال پرانا تھا، اس سال پھل نہیں دیا تھا۔ اس کی شاخیں سوکھ کر گر رہی تھیں۔ مریدوں نے مشورہ کیا، حضرت اسے کاٹ دے، اس کی لکڑی سے مسجد کے لیے ممبر بنائیں۔ فرید نے درخت کے پاس جا کر ہاتھ رکھا۔ درخت کی چھال بالکل خشک اور بے جان تھی۔ اسے دیکھو، فرید نے کہا، کتنے برس اس نے پرندوں کو ٹھکانہ دیا، مسافروں کو سایہ دیا، بچوں کو پھل دیے۔ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے یاد کریں۔ انہوں نے درخت کے تنے سے لگ کر دعا کی، یا محی، یا ممیت، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے۔ اس بوڑھے درخت کو ایک بار پھر زندگی دے۔ کچھ دن گزرے۔ ایک صبح جب مرید صفائی کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا درخت کی سوکھی شاخوں پر ننھی ننھی کونپلیں پھوٹ آئی تھیں، ہری بھری، تازہ۔ 1 مہینے میں وہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ اس سال اس نے پہلے سے زیادہ پھل دیے۔ آج بھی وہ درخت خانقاہ کے صحن میں کھڑا ہے، ہرا بھرا، سایہ دار، زندگی سے بھرپور۔ بی بی رابعہ اپنے 7 سال کے بیٹے کے ساتھ خانقاہ میں داخل ہوئی۔ بچہ چپ چاپ اس کی گود میں تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، مگر منہ سے کبھی آواز نہیں نکلی تھی۔ بابا، بی بی رابعہ کی آواز میں درد تھا، یہ میرا چاند ہے، پیدائش سے گونگا ہے، کبھی اماں نہیں کہہ سکا، کبھی بابا نہیں کہہ سکا۔ فرید نے بچے کو اپنی گود میں لیا۔
बच्चे ने फरीद की दाढ़ी को हैरत से देखा। फरीद ने उसके मुंह पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियों में नरमी थी, मोहब्बत थी। या नातिक, या मुतकल्लिम, तूने परिंदों को चहचहाना सिखाया, दरियाओं को गुनगुनाना सिखाया। इस मासूम के मुंह से तेरा नाम निकलवा। फरीद ने बच्चे की तरफ देखा। बेटा, मेरी बात सुनो, कहो अल्लाह। बच्चे के होंठ हिले, आवाज निकली अल्लाह। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखा, आंखों में चमक थी। अम्मा। बीबी राबिया की चीख निकल गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वो अपने बेटे को गले लगाकर रो रही थी, जो मुसलसल अम्मा अम्मा कह रहा था। पूरा गांव जमा हो गया। वो बच्चा जो 7 साल खामोश रहा था, अब मुसलसल बोल रहा था। पहला कलमा, फिर कुरान की आयात। खानकाह के दरवाजे पर एक जवान आदमी अपनी माँ को अपनी पीठ पर उठाकर लाया। औरत के पैर लटक रहे थे, बेजान, बेहरकत। बाबा, ये मेरी माँ है। 5 साल पहले इनके दोनों पैरों में फालिज आ गया, अब वो चल नहीं सकती। फरीद ने औरत के पैरों को छुआ। पैर ठंडे थे, बेहिस। उन्होंने अपनी चादर उतारकर उसके पैर ढांप दिए, फिर अपने हाथों से पैरों की मालिश की, हर उंगली, हर पोर को दबाया। या कादिर, या कदीर, तूने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को बीनाई दी, इस बेटी के पैरों में जिंदगी डाल। मालिश जारी रही। आधा घंटा गुजर गया। अचानक औरत ने कहा, अरे, मेरे पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। फरीद ने मुस्कुराकर कहा, उठो बेटी, चलो। औरत ने हिम्मत की, अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, तीसरा। माँ, आप चल रही हैं, बेटा चीखा। औरत ने अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया। वो अकेले चलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज, फिर दौड़ने लगी। वो खानकाह के सहन में दौड़ती रही। मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। खानकाह में क़याम करने वाले मुसाफिर सो रहे थे। अचानक एक खौफनाक चीख ने सबको जगा दिया। सांप, सांप, ए अल्लाह! एक मुसाफिर ने चिराग जलाया। सहन के बीचों बीच एक बड़ा कोबरा सांप खड़ा था। उसने फंकारा, सर ऊंचा किया। लोग भागने लगे, चीखें बुलंद होने लगीं। फरीद अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने चिराग उठाया। रोशनी में सांप की आंखें सुर्ख चमक रही थीं। खामोश रहो सब, फरीद ने आहिस्ता से कहा। वो सांप की तरफ बढ़े। सांप ने फिर फंकारा। फरीद रुक गए। उन्होंने सांप की आंखों में देखा। जा, यहां से चला जा। ये मेरी खानकाह है। यहां मोहब्बत का घर है, खौफ का नहीं। सांप ने सर झुकाया, फंकारना बंद किया। वो पीछे हटा। 1 फुट, 2 फुट, फिर वो रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकल गया। एक मुरीद ने हिम्मत करके पूछा, हजरत, ये कैसे हुआ? एक मुरीद ने हिम्मत करके पूछा, हजरत, ये कैसे हुआ? फरीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह की सारी मखलूक तुम्हारी हो जाती है। सांप हो या शेर, सब तुम्हारे भाई बन जाते हैं। खानकाह में सब सो रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें खड़खड़ाने लगीं, बर्तन गिरने लगे। जलजला, जलजला आ गया। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। फरीद अपनी मस्जिद से बाहर आए। उन्होंने देखा जमीन लहरें ले रही थी, दरख्त हिल रहे थे। फरीद ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर जमीन पर अपना हाथ रखा। उनकी उंगलियां मिट्टी में गड़ गईं। या हफीज, या रकीब, तेरी मखलूक खतरे में है, इस जमीन को थाम ले। वो मुसलसल दुआ करते रहे। जमीन का हिलना कम होने लगा, फिर रुक गया। खामोशी छा गई। फिर परिंदों की आवाजें आईं, कुत्ते भौंकने लगे। जिंदगी वापस आ गई। पूरा गांव बच गया, एक घर भी नहीं गिरा। ताउन ने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया था। पाक पतन में रोजाना 20-30 लोग मरने लगे। गलियों में मुर्दा लाशों की बदबू फैल गई। गांव के लोग फरीद के पास आए। बाबा, मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। फरीद ने पूरे गांव को मस्जिद के सामने जमा किया। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे, फरीद ने कहा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। सब ने हाथ उठाए। फरीद ने दुआ शुरू की। या शाफी, या काफी, तू ही बीमारी देता है,
تو ہی شفا دیتا ہے، اس وبا کو ہم سے دور کر۔ 1000 آوازیں ایک ساتھ آمین کہہ اٹھیں۔ اگلے دن سے اموات رک گئیں۔ جو بیمار تھے ان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ 1 ہفتے میں طاعون غائب ہو گیا۔ خانقاہ سے ایک قیمتی قالین چوری ہو گیا۔ یہ قالین فارس کے بادشاہ کا تحفہ تھا۔ پولیس نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ گاؤں کا ایک غریب کسان تھا۔ فرید نے پولیس سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چور لایا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فرید نے پوچھا۔ عبداللہ بابا۔ عبداللہ، تم نے قالین کیوں چرایا؟ عبداللہ نے سر جھکا لیا۔ بابا، میری بیوی وہ بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا قالین بیچ دوں گا، علاج کرواؤں گا۔ فرید نے کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا، قالین اسے واپس دو۔ پولیس والے حیران ہوئے۔ بابا، یہ چور ہے۔ نہیں، یہ مجبور ہے، فرید نے کہا۔ جا عبداللہ، اپنی بیوی کا علاج کرا، پھر واپس آنا۔ عبداللہ روتا ہوا نکلا۔ 10 دن بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، صحت مند، مسکراتی ہوئی۔ بابا، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلطی کی۔ عبداللہ اور اس کی بیوی فرید کے مرید بن گئے۔ ایک آدمی خانقاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھوں میں خون تھا۔ میں قاتل ہوں، اس نے کہا۔ میں نے 5 آدمی مارے ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ فرید نے اسے قریب بلایا۔ تمہارا نام؟ راجپال۔ راجپال، تمہیں پچھتاوا ہے؟ راجپال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر رات میں ان 5 آدمیوں کے خواب دیکھتا ہوں، میں سو نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ فرید نے اس کی تلوار لی۔ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم سچی توبہ کرو۔ کیسے بابا؟ پہلا، ان کے ورثاء سے معافی مانگو۔ دوسرا، ان کی قبروں پر جا کر دعا کرو۔ تیسرا، اپنی باقی زندگی نیکی میں گزارو۔ راجپال نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک بزرگ بن گیا۔ لوگ اسے تائب راجپال کہنے لگے۔ ہری سنگھ، جو ایک مشہور کافر تھا، فرید سے بحث کرنے آیا۔ اس کے ساتھ اس کے 10 شاگرد تھے۔ فرید، ہری سنگھ نے کہا، تم کہتے ہو تمہارا خدا ایک ہے، مگر ہم کروڑوں دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ فرید نے مسکرا کر کہا، بیٹھو، پہلے چائے پیو۔ چائے پینے کے بعد فرید نے پوچھا، ہری سنگھ، تمہارے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ 1۔ اگر 10 دروازے ہوں تو؟ تبھی تو پریشانی ہوگی، چور آ جائیں گے۔ فرید نے کہا، دیکھا، گھر کا ایک دروازہ اچھا ہے، کائنات کا ایک مالک بھی اچھا ہے۔ 3 دن تک بحث ہوتی رہی۔ تیسرے دن ہری سنگھ بولا، میں مان گیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ پورے گاؤں نے دیکھا کہ کیسے ایک کافر عبداللہ بن گیا۔ ہرنام سنگھ ایک سکھ زمیندار تھا، شدید بیمار تھا، ڈاکٹروں نے ہار مان لی تھی۔ اس کی بیوی فرید کے پاس آئی، بابا، میاں شوہر مر رہا ہے، وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ فرید ہرنام سنگھ کے گھر گئے، وہ بستر پر پڑا تھا، سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ فرید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یا شافی یا معافی۔ ہرنام سنگھ کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے فرید کو دیکھا، مسکرایا۔ بابا، آپ آ گئے۔ 1 ہفتے میں ہرنام سنگھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ فرید کے پاس آیا۔ بابا، میں سکھ ہوں، مگر آپ سب کے ہیں، میں آپ کا عقیدت مند ہوں۔ ہوا میں کڑاکے کی سردی تھی۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ کانپتی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 3 پتھریلی روٹیاں تھیں جو راستے میں کسی ویران جگہ سے ملی تھیں۔ بچوں کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ بڑی بیٹی، شاید 8 سال کی، اپنی ماں کی گود میں چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ بابا، ماں کی آواز میں کانپن تھا، یہ روٹیاں پتھر کی طرح سخت ہیں، 3 دن سے بچوں کے منہ میں پانی نہیں گیا۔ بابا فرید نے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھوک کی تکلیف تھی۔ انہوں نے ماں کے ہاتھ سے روٹیاں لیں، ہر روٹی کو الٹا پلٹا دیکھا۔ واقعی وہ پتھر سے کم سخت نہ تھیں، کھردری، بھاری، ناقابل استعمال۔ بابا فرید نے روٹیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگائیں۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہونٹ ہلے۔
یا رزاق یا کریم، تیرے بندے بھوکے ہیں، یہ پتھر تیرے حکم سے روٹی بن جائیں۔ پھر انہوں نے روٹیاں واپس بچوں کے حوالے کر دیں۔ کھاؤ بیٹا، گرم گرم کھاؤ۔ بڑی بیٹی نے ہمت کر کے روٹی کاٹی۔ جیسے ہی دانت روٹی میں گڑے، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ امی، یہ تو گرم ہے اور نرم۔ خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی۔ تازہ روٹی کی خوشبو، مکھن کی خوشبو، گرم روٹی کی خوشبو۔ چھوٹا بچہ جو پہلے کمزوری سے بے حال تھا، روٹی کی طرف لپکا۔ اس نے بھی کاٹ کر کھایا۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ بابا، یہ تو سب سے میٹھی روٹی ہے، تیسرے بچے نے چیخ کر کہا۔ ماں نے اپنی روٹی منہ میں ڈالی تو وہ رو پڑی۔ نہ صرف نرم تھی بلکہ اس میں گڑ کی مٹھاس تھی، مکھن کی چکنائی تھی، تازہ پن تھا۔ صحن میں موجود سب مرید حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرید نے آہستہ سے کہا، حضرت، یہ تو معجزہ ہے۔ بابا فرید نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کا فضل ہے، جو روزی بیتا ہے وہ پتھر کو بھی روٹی بنا سکتا ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی تو وہ خاندان ابھی تک خانقاہ میں تھا۔ ماں بابا فرید کے قدموں میں گری۔ ہمیں اپنے پاس رہنے دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ بابا فرید نے اسے اٹھایا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گھر نہیں رہا بابا، قحط میں سب کچھ بیچ دیا۔ اس دن سے وہ خاندان خانقاہ کا حصہ بن گیا۔ بچے بڑے ہوئے، بزرگ بنے اور ہمیشہ یہ کہانی سناتے رہے کہ کیسے بابا فرید نے پتھر کی روٹی کو تازہ روٹی بنا دیا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بارش کی بوندیں بڑے بڑے قطرے بن کر گر رہی تھیں، چاند اور ستارے غائب تھے، خانقاہ میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ مسافر جو خانقاہ میں قیام کر رہے تھے، اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ایک بزرگ جو آنکھوں سے کمزور تھے، دیوار سے ٹکرا کر گر پڑے۔ ارے، کیا کوئی چراغ ہے؟ کسی نے پکارا، مگر بارش نے سب چراغ بجھا۔ تیل بھی ختم ہو چکا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے رہا تھا۔ بابا فرید اپنے کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اندھیرے میں بے یار و مددگار پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی۔ یا نور، یا منیر، تیرا نور ہر اندھیرے کو روشن کر سکتا ہے۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا، پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ بابا فرید کی ہتھیلی سے روشنی نکلنے لگی، پہلے دھیمی سی، پھر تیز ہوتی گئی۔ یہ روشنی چاندنی سے مختلف تھی، گرم تھی، نرم تھی، دل کو چھو لینے والی۔ روشنی ان کی انگلیوں سے نکل کر پورے صحن میں پھیل گئی، درختوں پر پڑی، دیواروں پر پڑی، لوگوں کے چہروں پر پڑی۔ ایسی روشنی تھی جو آنکھوں کو نہیں چپتی تھی بلکہ دل کو چھو لیتی تھی۔ سبحان اللہ! ایک مرید نے سجدہ میں گر کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ بزرگ جو گر گئے تھے وہ اٹھ بیٹھے، میں دیکھ سکتا ہوں، سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بچے خوشی سے چیخنے لگے، بابا، آپ کے ہاتھ سے روشنی آ رہی ہے۔ روشنی پوری رات قائم رہی۔ جب صبح کا پہلا نور نمودار ہوا، تب جا کر بابا فرید نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ روشنی غائب ہو گئی، مگر اس رات کا واقعہ ہر آنے والی نسل کو سنایا جاتا رہا۔ خانقاہ کے صحن میں اگلے سال کے بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام جمیل تھا، رو رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک مردہ چڑیا تھی۔ بابا، میری چڑیا مر گئی، میں نے اسے پالا تھا، وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ جمیل کی ماں نے سمجھایا، بیٹا، پرندے کی عمر کم ہوتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر جمیل روئے جا رہا تھا۔ وہ چڑیا اس نے اپنے ہاتھوں سے پالی تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی تھی تو جمیل نے اسے اپنے بستر پر سلایا تھا۔ بابا فرید نے جمیل کو پاس بلایا، دکھاؤ بیٹا تمہاری دوست کو۔ جمیل نے روتے ہوئے مردہ چڑیا پیش کی۔ پرندہ ٹھنڈا تھا، ساکت تھا۔ بابا فرید نے چڑیا کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اسے ڈھانپا۔ یا محی، یا ممیت، تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اس معصوم جان کو اپنے بچے کے دل سے واپس لا۔ بابا فرید کے ہاتھوں کے درمیان سے ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، پھر ایک آواز آئی، چہچہاہٹ۔ جب بابا فرید نے ہاتھ کھولے تو چڑیا نے پہلے سر ہلایا، پھر آنکھیں کھولیں، پھر پنکھ پھڑپھڑائے
और फिर उड़कर जमील के कंधे पर जा बैठी। जमील की खुशी की कोई हद न रही। वो चिल्लाने लगा, वो जिंदा है, मेरी चिड़िया जिंदा है। चिड़िया ने जमील के कान के पास चहचहाया, जैसे कोई राज की बात कह रही हो। पूरे खानकाह में ये खबर फैल गई। लोग देखने आए। वो चिड़िया खास थी, वो सिर्फ जमील के पास रहती, किसी और के करीब न जाती। सालों बाद जब जमील बड़ा हुआ और खानकाह का खादिम बना, तो वो चिड़िया भी उसके साथ रही। अजीब बात यह थी कि वो चिड़िया दूसरे परिंदों से ज्यादा अरसा जिंदा रही। लोग कहते थे कि बाबा फरीद की दुआ ने उसे लंबी उम्र दी है। हाफिज मोहम्मद, जो खानकाह के सबसे पुराने खादमों में से थे, अपने बेटे हसन को लेकर आए। हसन की उम्र 25 साल थी, मगर वो पैदाइशी बहरा था। हजरत, मेरा बेटा। हाफिज मोहम्मद की आवाज भर गई। वो कभी कुरान की आवाज नहीं सुन सका, कभी आजान की आवाज नहीं सुन सका, कभी माँ बाप की आवाज नहीं सुन सका। हसन खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। वो देख सकता था कि लोग बात कर रहे हैं, मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाबा फरीद ने हसन को अपने करीब बिठाया। उन्होंने अपने दोनों हाथ हसन के कानों पर रखे। हाथ गर्म थे, नर्म थे। या समीर, या बसीर, तू हर आवाज सुनता है, हर चीज देखता है, उसके कानों को खोल दे। बाबा फरीद ने अपने होंठ हसन के कान के करीब लाए, आहिस्ता से कहा, अल्लाह। हसन ने अचानक सर हिलाया। उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने अपने बाप की तरफ देखा। हाफिज मोहम्मद ने रोती हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हो? हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर हिलाया। हाँ, वो सुन रहा था। पहली बार अपने बाप की आवाज सुन रहा था। फिर मस्जिद से असर की आजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हसन अचानक खड़ा हो गया। वो दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ गया। वो पहली बार आजान सुन रहा था। उसकी रूह तड़प उठी। वो मस्जिद में दाखिल हुआ। मुअज्जिन आजान दे रहा था। हसन ने सजदा में गिरकर रो दिया। 25 साल की खामोशी टूट चुकी थी। उस दिन से हसन ने कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। वो न सिर्फ सुन सकता था, बल्कि उसकी आवाज भी खूबसूरत थी। वो खानकाह का मुअज्जिन बना। जब वो आजान देता तो लोग कहते कि फरिश्ते भी उसकी आवाज सुनने आते हैं। दिल्ली के एक मोहल्ले में आग लग गई। रात के 3 बजे थे। आग ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। खानकाह के कुछ मुरीद जो दिल्ली में थे वहां पहुंचे। उन्होंने सुना कि एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ मकान में फंस गई है। आग ने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। कोई रास्ता नहीं है, वो जल चुकी होगी, लोग चीख रहे थे। इसी वक्त बाबा फरीद तशरीफ लाए। वो इत्तेफाकन दिल्ली में थे। उन्होंने आग का नजारा किया। कहाँ है वो औरत? अंदर दूसरी मंजिल पर बाबा, लेकिन रास्ता नहीं है। बाबा फरीद ने अपनी चादर सर पर लपेटी, या हफीज, या मुहाफिज, और वो आग में चल पड़े। लोग देखते रह गए। आग बाबा फरीद के इर्द गिर्द रास्ता देने लगी, जैसे कोई गैबी हाथ आग को हटा रहा हो। वो जले हुए दरवाजे से गुजरे, जो उनके लम्स से ठंडे हो गए। वो आग की दीवारों से गुजरे, जो उनके लिए रास्ता बनाती गईं। दूसरी मंजिल पर पहुंचे, औरत बेहोश पड़ी थी। बच्चा उसके सीने से लिपटा रो रहा था। बाबा फरीद ने औरत को उठाया, बच्चे को गोद में लिया। वापसी का सफर। आग फिर रास्ता देती गई। जब वो बाहर आए तो उनके कपड़ों पर धुएं का निशान तक न था। औरत ने होश में आने के बाद देखा कि वो बच गई है। वो बाबा फरीद के कदमों में गिर पड़ी। आप फरिश्ते हैं? नहीं बेटी, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। इस वाक़ये के बाद बाबा फरीद की शोहरत पूरे दिल्ली में फैल गई। लोग कहने लगे कि वो ना सिर्फ रूहानी बुजुर्ग हैं, बल्कि मोजज़े दिखाने वाले भी हैं। ईसाई का शिफा पाना। फादर जोसेफ, एक ईसाई पादरी, नमूनिया में मुब्तला था। उसके चर्च के लोग फरीद के पास आए। बाबा, हमारा फादर बहुत बीमार है, वो आपका बहुत एहतराम करता है। फरीद फादर जोसेफ के पास गए। वो बिस्तर पर थे, बाइबल उनके हाथ में थी। फरीद ने उनका हाथ थामा। या रहमान, या रहीम। फादर जोसेफ ने आंखें खोलीं। फरीद, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था।
تمہارے خدا نے مجھے شفا دی ہے۔ پاک پتن 5 محرم 1266 شام کے سائے۔ فرید نے اپنے بیٹے نصر الدین کو بلایا۔ بیٹا، میرا وقت آ گیا ہے۔ نصر الدین کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا جان نہیں۔ فرید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رو مت، موت تو دوسری زندگی کا دروازہ ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو جمع کیا، آخری نصیحتیں دیں۔ سچ بولو چاہے جانیں چلی جائیں، محبت کرو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، خدمت کرو چاہے دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ رات گئی، فرید نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ اللہ۔ آخری سانس کے ساتھ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سورج طلوع ہوتا ہے، درگاہ کے گنبد پر سونے کی کرنیں کھیلتی ہیں۔ ہزاروں زائرین آتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب ایک ہی آواز میں کہتے ہیں، بابا فرید، بابا فرید۔ ایک بوڑھا ہندو بھگت رو رہا ہے، میرے بیٹے کو کینسر تھا، بابا نے شفا دی۔ ایک مسلمان عورت دعا مانگ رہی ہے، میرے گھر میں صلح ہو گئی بابا کی برکت سے۔ درگاہ کے احاطے میں قوال گاتے ہیں، فریدا میرے من وچ رام رام سب کوئی کہے، جیوڑا رب نہ چنسی او کیڑا دھرم لہے۔ ایک جوان لڑکا اپنی ماں سے پوچھتا ہے، امی بابا فرید کون تھے؟ ماں مسکراتی ہے، بیٹا وہ محبت کا دریا تھے، وہ انسانیت کا چہرہ تھے، وہ روح پنجاب تھے۔ فرید کی قبر پر نشستہ ہے، یہاں سو رہا ہے وہ شخص جس نے پتھروں کو شکر بنایا، جس نے دریا کو راستہ دیا، جس نے ہاتھی کو سجدہ کروایا، جس نے بادشاہ کو فقیر بنایا، مگر سب سے بڑھ کر جس نے انسان کو انسان سے محبت کروائی۔ آج بھی جب کوئی مسافر پاک پتن سے گزرتا ہے تو ہوا میں گونجتی آواز سنائی دیتی ہے، فرید کا کلام، فریدا خاک نہ نندیا، خاکوں جڑیا سار، جیتے میری سر لکھے، سوہنا کیا بیچنا ہار۔ ارتھات، اے فرید، مٹی کو حقیر مت سمجھ، ساری کائنات مٹی سے بنی ہے۔ اگر تو میری بے عزتی کرے گا تو پھر خوبصورت ہار بھی کیا بیچے گا؟ یہ صرف ایک بزرگ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو محبت، خدمت اور قناعت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ فرید مرے نہیں، وہ ہر اس دل میں زندہ ہیں جو محبت سے دھڑکتا ہے۔ یہ تو صرف چند واقعات ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ ہر واقعہ محبت کی کہانی ہے، ہر واقعہ ایمان کی داستان ہے، ہر واقعہ انسانیت کا سبق ہے۔ بابا فرید مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، اپنے پیغام میں، اپنی محبت میں، اپنے کاموں میں۔ پاک پتن کی خاک آج بھی ان کی محبت سے مہکتی ہے، ستلج کا پانی آج بھی ان کی دعاؤں سے بہتا ہے، پنجاب کی ہوا آج بھی ان کے کلام کو گاتی ہے۔ فریدا جے توں عاشق ہونا پہلے مارنوں گھن، آپے تیرے نال لڑسی تینوں کی توں کرن ڈھن۔ اے فرید، اگر تو عاشق بننا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کو مار، وہ خود تیرے ساتھ لڑے گا، تجھے کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔